آج ہم ایک ایسے نام کی کہانی جانیں گے جس کا سفر قدیم دیوتاؤں کی پوجا سے شروع ہو کر آج کے سیاسی نعروں تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جس کی کہانی تو ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن اس کی گونج وہ آج بھی ہمیں سنائی دیتی ہے۔ ذرا اس وقت کا تصور کریں جب تاریخ ابھی لکھی نہیں جا رہی تھی اور بڑی بڑی سلطنتیں ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھیں۔ اس دھندلے سے ماضی میں جب قومیں بن رہی تھیں اور مٹ رہی تھیں، ایک نام تھا جو طاقت کی، زرخیزی کی اور اکثر خوف کی علامت تھا۔ بال یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ تو ایک پورے عقیدے کی تاریخ ہے، اللہ پر ایمان اور اس سے بغاوت کی داستاں۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ بال تھا کون، اور قدیم تہذیبیں اس کی پوجا کرتی کیوں تھیں؟ اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ اچھا، تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بل اصل میں کسی ایک خدا کا نام تھا ہی نہیں، یہ تو ایک ٹائٹل تھا، ایک لقب، جس کا مطلب ہوتا ہے مالک یا آقا۔ یعنی یہ طاقت اور اختیار کی ایک علامت تھی، اور اسی لیے اسے مختلف علاقوں میں الگ الگ دیوتاؤں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی پوجا کا جو مرکز تھا وہ قدیم کنعان، فنیشیا، شام اور لبنان کے علاقے تھے، یعنی وہ تہذیبیں جن کی زندگی کا سارا دارومدار زراعت پر تھا۔ بعل کو بنیادی طور پر طوفان، بارش اور گرج کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے معاشروں کے لیے جہاں فصلوں کا انحصار ہی بارش پر ہو، بارش کا دیوتا تو زندگی اور موت کا مالک سمجھا جائے گا۔ اسی لیے بعل کی حیثیت اتنی بلند تھی۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ توحید کا پیغام بلند ہوا اور بعل کی حیثیت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک بہت بڑے تصادم کا آغاز تھا۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زبانی یہ آیت بعل کے ماننے والوں کے لیے ایک سیدھا چیلنج ہے، اور یہ سوال بہت سیدھا اور گہرا تھا۔ کیا ایک مخلوق کو پوجنا سمجھداری ہے اور اس کے اصلی خالق کو بھلا دینا؟ تو حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ قوم جس نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بیل کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے سمجھایا، دلیل دی، منطق سے بات کی، لیکن قوم کی اکثریت نے ان کا پیغام سننے سے ہی انکار کر دیا۔ بت پرستی کی یہ کشش صرف حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم تک ہی محدود نہیں تھی۔ تاریخ میں یہ آزمائش بار بار دہرائی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سونے کے بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا۔ ان کا غصہ اور مایوسی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے فرعون کو ڈوبتے اور سمندر کو پھٹتے دیکھا تھا، پھر بھی ایک بے جان بچھڑے کے آگے جھک گئے۔ وقت گزرتا گیا اور بعل صرف ایک پرانا دیوتا نہیں رہا، بلکہ اس کا نام ایک بہت ہی طاقتور استعارے میں بدل گیا۔ یہ سلائیڈ اس تبدیلی کو بہت اچھے سے دکھا رہی ہے۔ ایک دیوتا جو کبھی بارش اور فصلوں کی ضمانت دیتا تھا، ابراہیمی مذاہب میں شرک اور اللہ سے بغاوت کی سب سے بڑی نشانی بن گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بعل صرف پتھر کا بت نہیں تھا، بلکہ یہ اس سوچ کی علامت بن گیا جو نظر آنے والی مادی طاقت کو غیب پر ایمان اور ایک اللہ کی عبادت سے زیادہ اہم سمجھتی ہے۔ اور اب چلتے ہیں بالکل آج کے دور میں۔ یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ کیسے ہزاروں سال پرانی ایک علامت جدید دنیا میں ایک بالکل نیا مطلب اختیار کر لیتی ہے۔ سال 2026 ایران کے شہر تہران میں اسلامی انقلاب کی سالگرہ پر ہونے والے مظاہروں میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ مظاہرین نے ایک پتلے پر بال کا لیبل لگایا اور اسے آگ لگا دی۔ اب ظاہر ہے یہاں بال کی پوجا تو نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ ایک گہرا سیاسی پیغام تھا۔ یہ پتلا ان کے لیے آج کے دور کے جھوٹے خداؤں، یعنی کرپشن، سامراجی طاقتوں اور ظلم کی علامت تھا۔ یہ موازنہ اس فرق کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ پرانے وقتوں میں بال کی عبادت ایک حقیقی مذہبی معاملہ تھا۔ آج اسی نام کو ایک استعارے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ان طاقتوں کو رد کیا جا سکے جنہیں مظاہرین جھوٹا اور باطل سمجھتے ہیں۔ تو بال کی اس لمبی کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ صرف ایک دیوتا کی تاریخ نہیں، بلکہ یہ انسانی فطرت اور ایمان کی جد و جہد کی ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے، آج کے دور کے بت کیا ہیں؟ کیا وہ صرف مٹی یا پتھر کے مجسمے ہی ہوتے ہیں؟
نہیں، بالکل نہیں۔ آج کے بت کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی طاقت جسے انسان اللہ سے بڑھ کر اہمیت دینے لگے، وہی تو اس کا بت بن جاتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو یا پھر اقتدار۔ آخر میں بیل کی کہانی اسی دائمی کشمکش کو بیان کرتی ہے جو انسان کے اندر اور باہر ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ یہ ایمان اور مادیت پرستی، حق اور باطل، اور سچائی اور فریب کے درمیان انتخاب کی کہانی ہے۔ قدیم کینان کے طوفانی دیوتا سے لے کر انبیاء کی دعوت تک اور پھر جدید دور کے احتجاجی شعلوں تک، بال کا سفر ایک ہی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ تہذیبیں بدل جاتی ہیں، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے لیے اپنے ایک خالق پر مضبوط ایمان رکھنے کی آزمائش وہ ہمیشہ ویسی ہی رہتی ہے۔